اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں ان سب نے لوٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس نے بھی آیا ہے اس نے لوٹ کر جانا ہے، لیکن جانے کا انداز کسی کا کچھ ہوتا ہے اور کسی کا کچھ اور ہوتا ہے. یعنی جب انسان کو موت آتی ہے تو اس موت کے کچھ اقسام ہے. کسی کو طبعی موت آ جاتی ہے، کسی کو اچانک موت مفاجآت سے کہتے ہیں، اچانک حادثہ ہو جاتا ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی واقعے کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. کوئی کبھی بسا اوقات مریض ہوتا ہے، اسی مرض کے عالم میں اسی مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن سب سے بہترین موت کون سا ہے؟ کون سی موت سب سے بہترین ہے؟ کس موت کو خداوند متعال نے اہمیت دی ہے؟ کس موت کو خداوند متعال کے نزدیک اہمیت حاصل ہے؟ کس موت کی قدر ہے؟ قرآن کی آیتوں کے اندر مطالعہ کریں اور احادیث معصومین کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں تو کون سی موت ایسی ہے جس کو معصومین نے اہمیت کی نظر سے بیان کیا ہے؟ تو وہ موت شہادت کی موت ہے. شہادت کی موت یہ وہ موت ہے جس کو خداوند متعال نے اور ائمہ معصومین نے سب سے بہترین موت قرار دیا ہے. انسان نے ویسے مرنا ہے، ویسے اس دنیا سے جانا ہے. دوستو، ہم زندگی کچھ اس طرح سے جئیں، اس طرح سے اپنے کارکردگی اور اس طرح سے اپنے آپ کو بنائیں اور اس طرح سے اللہ کی راہ پر چلیں اور اس طرح سے اپنے آپ کو منظم بنائیں اور اس طرح سے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے اصول و قوانین پر عمل کریں کہ خداوند متعال ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے. کیونکہ شہادت کی موت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. یہ شہادت کا رتبہ، یہ مقام، یہ وہ مقام ہے
یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ اگر شہادت کی موت حاصل کرنی ہے تو جس طرح خداوند متعال نے ہمیں زندگی جینے کا حکم دیا ہے اور جس طرح سے ائمہ معصومین نے ہمیں زندگی کے قوانین بتائے ہیں، ان قوانین پر عمل کرنے ہوں گے۔ شہید کو اتنا مقام، اتنا رتبہ کیوں ہے؟ شہید کی موت قوم کی حیات کیوں ہے؟ ہم نعرے لگاتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ کس طرح سے ہیں؟ کیوں ہے؟ باقی جو اموات ہیں، باقی جو مرتے ہیں، ان کی موت کیوں حیات نہیں ہے؟ شہید کی موت کیوں قوم کے لیے حیات ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ اگر ہم اس میں تفکر کریں تو شہید کی موت قوم کی حیات اس لیے ہے چونکہ شہید جو موت حاصل کرتا ہے وہ سمجھ کر حاصل کرتا ہے۔ سب سے پہلا جو کام شہید کرتا ہے وہ دین کو سمجھتا ہے، پھر دین کو سمجھنے کے بعد، دین کی معرفت حاصل کرنے کے بعد شہید اس دین پر عمل کرتا ہے۔ اس دین پر عمل اس طرح سے کرتا ہے کہ خداوند متعال اس کو اپنی راہ میں شہید ہونے کا رتبہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے مولا متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں اکرم الموت القتل فی سبیل اللہ، سب سے بہترین موت، سب سے باکرامت موت، سب سے باشرف موت، سب سے باعزت موت خداوند متعال کی راہ میں مرنا ہے۔ خداوند متعال کی راہ میں، فی سبیل اللہ میں اگر انسان کی موت ہو جائے تو سب سے بہترین موت ہے۔ ہم نے مرنا ہے، ہر انسان نے مرنا ہے، تو ہم کیوں نہ شہادت کی موت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اس طرح سے بنائیں کہ ہم شہادت کی موت کے لیے اس مقام تک پہنچنے کے قابل ہوں۔ کیونکہ سب سے بہترین موت، سب سے باعزت موت، سب سے باشرف موت، سب سے باکرامت موت خداوند متعال کی بارگاہ میں مرنا، خداوند متعال کے راستے پر عمل کرتے ہوئے، راستے کو سمجھتے ہوئے، دین کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اگر اس راہ میں مرے تو یہ سب سے بہترین موت ہے۔ اس لیے خداوند متعال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو خداوند متعال کی راہ میں مر جائے انہیں مردہ گمان تک نہیں کرنا، وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ شہید کی موت زندہ ہے، کس طرح زندہ ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل اتنی نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ خداوند متعال نے خود فرمایا تم سمجھ نہیں سکتے ہو، جب شہادت کا مرتبہ حاصل ہوگا تب سمجھو گے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ شہید کو سمجھنے کے لیے عقل نہیں بلکہ وحی کی ضرورت ہے، وحی کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمارے اوپر وحی تو نہیں ہوتی، ہماری عقل اتنی ناقص ہے کہ ہم شہید کے مرتبے کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے حدیث میں ہے فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ بندہ خداوند متعال کے بارگاہ میں مر جائے۔ فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌ، جب بندہ خداوند متعال کی بارگاہ میں، خداوند متعال کے راستے پر مر جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ یعنی خداوند متعال کی بارگاہ میں شہید ہونا، خداوند متعال کے راستے پر چلتے ہوئے انسان کو مقام شہادت نصیب ہونا، یہ وہ نیکی ہے، اس نیکی سے اوپر کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ شہید کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ کیوں ہے؟ شہید کا مقام بلند کس لیے ہے؟ شہید کا مقام بلند اس لیے ہے چونکہ شہید سب سے پہلے دین خدا کو سمجھتا ہے، پھر دین خدا کو سمجھنے کے بعد اس دین پر عمل کرتا ہے، اور اس دین پر عمل کرتے ہوئے
اگر کوئی اس کی ملامت کرتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، اگر کوئی اس کو تنگ کرتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، اگر کوئی اس کو منحرف سمجھتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، اگر کوئی اس کو تنگ کرتا ہے، اگر کوئی یہ طعنہ دیتا ہے کہ تم قلت میں ہو، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم صحیح راستے پر نہیں ہو، پھر بھی ان طعنوں کو برداشت کرتا ہے اور خدا کی راستے پر قائم رہتا ہے اور استقامت دکھاتا ہے، تو اس استقامت کے بدلے خداوند متعال اس کو اتنا مقام عطا کرتا ہے کہ یہ اس قسم کی نیکی ہے کہ اس نیکی سے اوپر کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ تو شہید کی موت اور شہید کا مرتبہ اور شہید کا مقام، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں شہیدوں کی طرح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند متعال کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خداوند متعال کے راستے کو فالو کرے، خداوند متعال کے قوانین کو فالو کرے، خداوند متعال کے بتائے ہوئے تمام قوانین پر عمل کرے۔ روایت کے اندر موجود ہے خداوند متعال کے نزدیک 2 قطرے اہمیت کے حامل ہے، ان میں سے ایک قطرہ اس آنسو کا قطرہ ہے جو بندہ خوف خدا میں بہاتا ہے، اور دوسرا وہ قطرہ ہے جب انسان راہ خدا میں شہید ہوتا ہے، راہ خدا میں مرتا ہے، تو جو انسان کے بدن سے جب خون کا جو قطرہ نکلتا ہے، اس قطرے کی اہمیت خداوند متعال کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جب شہید کے بدن سے خون کا ایک قطرہ زمین پر آتا ہے تو شہید کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ یہ تمام مرتبے، یہ تمام رتبے کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ شہید نے راہ خدا کو سمجھ لیا ہے، راہ خدا پر عمل کیا ہے، راہ خدا پر ملامتوں کو برداشت کیا ہے۔ خداوند متعال نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اگر قلت میں ہو، اگر تم کمزور ہو تو پرواہ نہیں کرنا۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ، میں تمہیں صرف ایک چیز کی وصیت کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وصیت یہ ہے کہ تم خدا کی راہ میں قیام کرو، چاہے تم 1 ہو یا 2 ہو۔ یعنی راہ خدا میں قیام کرنے کے لیے قلت انصار کا بہانہ نہیں چلے گا، راہ خدا میں قیام کرنے کے لیے کمزوری اور تعداد کی قلت کوئی معنی نہیں رکھتا، چونکہ سید الشہداء کے درخشاں قیام کے ذریعے سے امام خمینی فرماتے ہیں کہ سید الشہداء نے جو قیام فرمایا، اس قیام سے سب لوگوں پر واضح کر دیا کہ قلت انصار انسان کو راہ خدا سے دور کرنے کا بہانہ نہیں ہے۔ یعنی قلت انصار کا بہانہ بنا کر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم چونکہ قلت میں لحاظ ہم قیام نہیں کریں گے، چونکہ سید الشہداء نے 72 شہداء کو لے کر 30,000 کے لشکر میں گئے اور 30,000 کے لشکر کو مغلوب کر دیا۔ یہ شہید کا مقام ہے۔ شہید کو مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں شہیدوں کی طرح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند متعال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی جو بھی اپنے گھر سے نکلے راہ خدا میں جہاد کے لیے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو بھی اپنے گھر سے نکلے مہاجر بن کر، کس کے لیے مہاجر؟ تجارت کے لیے، منفعت کے لیے نہیں، مہاجر بنے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف مہاجر بنے، یعنی اللہ کے راستے کو زندہ رکھنے کے لیے مہاجر بنے ہیں، اللہ کے راستے پر عمل کرنے کے لیے مہاجر بنے ہیں، اللہ کے قوانین پر عمل کروانے کے لیے اور اللہ کے راستے کو جاری رکھنے کے لیے مہاجر بنے ہیں۔ اس کا اجر کیا ہوگا؟ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر اسے راہ میں اس کو موت آ جائے تو فقط وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کے اجر کا ذمہ دار خود اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اس کو اجر
نہیں دے سکتا، اس کے اجر کا معین کرنے والا اللہ ہے۔ تو شہید کا مرتبہ، شہید کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کو کوئی اجر دینے کے لیے اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ اس کا اجر معین کرے۔ تو خداوند متعال نے چونکہ مہاجر ہجرت کرنے والا جو ہجرت کرتا ہے اس کے لیے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جو مہاجر بنتا ہے اس کے لیے مشکلات کا سامنا بنتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے ہر چیز کو چھوڑ کر گھر سے نکلنا یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ مہاجر اللہ بننا، اور مہاجر اللہ بننے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روکتے ہیں۔ امام حسین جب مدینہ سے مکے کی طرف قیام کرنے کے لیے نکلے تو بہت سو نے امام حسین کو روکا۔ کیوں؟ کیونکہ گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں، آگے سے خطرہ ہے۔ کچھ لوگ مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگ خطرے کو دیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے اموال اور اولاد کی فکر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن شہید کو ایسا مرتبہ، ایسا مقام اس لیے ہے کہ وہ ان سارے خطروں کو مول کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ کے راستے کو زندہ کرنے کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ شہید کو کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ شہید کو آیا اس چیز کا خوف ہے کہ میں مارا جاؤں گا؟ آیا اس چیز کا خوف ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ آیا اس چیز کا خوف ہے کہ میرے بعد میرے اموال کا کیا ہوگا؟ آیا اس چیز کا خوف ہے کہ میرے بعد میرے والدین کا کیا ہوگا؟ آیا اس چیز کا خوف ہے کہ میرے بعد میرے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ نہیں، شہید کو اس چیز کا خوف نہیں ہے۔ شہید کو فقط ایک چیز کا خوف ہے، نہ اموال کا خوف ہے، نہ اولاد کا خوف ہے، نہ اپنے جائیداد کا خوف ہے، نہ اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا خوف ہے۔ اگر خوف ہے تو ایک چیز کا ہے، وہ کیا ہے؟ میرے مرنے کے بعد میرے زخمی اور خون سے پر بدن کو دیکھ کر یہ جو حق پر چلنے والے لوگ ہیں یہ منحرف نہ ہو جائے۔ شہید کو فقط اس چیز کا خوف ہے۔ شہید کا مقام اتنا بلند اس لیے نہیں ہے، شہید کا مقام اس لیے بلند ہے کہ وہ راہ خدا کو قیام کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، اپنے اولاد کو قربان کرتا ہے، اپنے اموال کو قربان کر دیتا ہے۔ اور اپنی اولاد کو قربان کرنا، اپنے اموال کو قربان کرنا اور اپنی جان کو قربان کرنا یہ ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہے۔ اور اپنی جان کو قربان وہ کر سکتا ہے جس نے اپنی نفس کو پاکیزہ بنایا ہو۔ نفس کی پاکیزگی مقام شہادت کے لیے شرط اول ہے۔ جس کا نفس پاک نہ ہو، جس کی روح پاکیزہ نہ ہو، اس انسان کو اللہ اس جیسے مقام سے نہیں نوازتا۔ جو انسان اپنے روح کو پاکیزہ بناتا ہے، جو انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بناتا ہے، اس کو اس حد تک خداوند متعال اس کو مقام عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کے بعد خداوند متعال اس کو دین کی راہ پر چلاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر اس کو خداوند متعال اتنی صلاحیت دیتا ہے کہ وہ دین کے اندر آنے والے خطرات کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتا ہے اس کے اندر۔ جب یہ ساری صلاحیتیں اس کے اندر آ جاتا ہے تو خداوند متعال اس کو شہادت جیسا مقام عطا کرتا ہے جس مقام سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں۔ یہ مقام خداوند متعال کچھ خوش نصیب بندوں کو عطا کرتا ہے، اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا ہو، جس نے اپنے خواہشات پر عمل نہ کیا ہو، جس نے اپنے خواہشات نفسانی پر عمل نہ کر کے خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا ہو۔ اور دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ خواہشات نفسانی کی مخالفت ہے۔ اور خصوصاً شہادت کے مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے شرط اول یہی ہے کہ نفس کی پاکیزگی اور خواہشات نفس کی مخالفت۔
تو خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو شہادت نصیب فرما، خداوند متعال بحق محمد و آل محمد ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو تیرے دین کی سمجھ عطا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو تیرے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا